میں ان کی مقبولیت کی بات کروں تو وہ کسی بھی لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہیں ہے۔ سورج کے مطابق میں 68 سال کچھ ماہ کا ہوں اور چاند کے مطابق میں 70 سال اور کچھ ماہ کا ہوں، اور بے شمار خواتین کے مطابق آپ 45 سال کچھ ماہ کے۔ شوبز کی خواتین کی بات کرتا ہوں، ویسے تو پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ ہوگی، اس کے لیے تو 10 پروگرام چاہیے۔ کہ کیا قندیل بلوچ میرے پاس چل کے آئی یا میں اس کے پاس گیا، کیا اس نے میری ٹوپی پہنی یا میں نے اس کا دوپٹہ اوڑھا، امامت پہ، خلافت پہ، سلوار پہ، ہاتھ باندھنے پہ لڑنا ہے اور مشروبات کی گفتگو مفتی عبدالقوی نے کرنی ہے، خواتین کے تعلق کی بات مفتی عبدالقوی نے کرنی ہے۔ حریم شاہ آ جائیں، سندل خٹک آ جائیں، وینا ملک آ جائیں، پھر متیرہ آ جائیں۔ خواتین کا میری طرف اور عمران خان کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آپ نے ایک ریزیمبلنس بتائی ہے، دونوں میں قدر مشترک ہے عمران خان اور آپ میں۔ مفتی عبدالقوی کا یا کسی اور شخص کا دل دکھائے گا، ان بیچاروں کا انجام تو پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ عبدالقوی کچھ عرصہ کوئی شرارت نہ کرے تو ان کے فینس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی۔ فاطمہ بنو یا راکھی ساونت بنو، مفتی قوی صاحب کی جیون ساتھی بنو۔ اپنے حکیم آپ خود ہی ہیں یا آپ کا حکیم ہے کوئی؟ اب جب مفتی صاحب کالے تتر کھائیں گے تو اس کے بعد تتر بولیں گے تو صحیح نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم نے اپنے شوز میں بہت سی ملک کی بڑی سلیبریٹیز کو، پولیٹیشنز کو، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان کے کیریئر پہ، ان کی لائف پہ ایک آٹو بایوگرافی بیس ہم شو کرتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ناظرین آپ کے لیے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے RNN اسٹوڈیوز میں، کافی ود RNN میں دعوت دی ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں علم کی بات کروں تو وہ مفتی ہیں، اور میں ان کی مقبولیت کی بات کروں تو وہ کسی بھی لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہیں ہے۔ آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے، تشریف لاتے ہیں مفتی عبدالقوی۔ ویلکم سر، ویلکم ویلکم، ہیو اے سیٹ سر۔ ویلکم ٹو دا شو۔ قوی صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے کی اور بڑی دیر سے انتظار تھا، اور ویسے ہی یہ کیمراز آپ کے منتظر رہتے ہیں، اینکر تو رہتے ہی رہتے ہیں، پروڈکشن تو رہتی ہے، ان کیمروں کو بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے خواتین کی طرح۔ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت خود بناتا ہے۔ آج ہمارا ایک ادارہ عزت میں کیوں ہے؟ اتحاد ہے، اتفاق ہے، ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے۔ بہت سارے ہمارے ادارے معاشرے کے اندر عزت نہیں پا سکے وردی ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کے اخلاقیات کے معاملات۔ اب اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میرے ہم شکل جتنے حضرات آتے ہیں، جب آپ مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بولیں گے جو عام انسان کے لیے بولنا بھی مناسب نہیں، پھر یہی کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میری زبان چونکہ ہمیشہ مثبت رہی ہے، میری کھوپڑی ہمیشہ اس نے منفی انداز کی بجائے مثبت انداز کو اختیار کیا ہے۔ پھر آپ میری یہ عظمت دیکھیں کہ میں نے آج تک نہ اپنا اسٹوڈیو بنایا، نہ اپنا پیسوں سے کیمرہ خرید کیا، نہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا۔ کیوں کہ آپ جیسے جب باوقار حضرات مجھے عزت دے رہے ہیں تو مجھے آپ ہی کے پاس آ کر، اور قوم مجھے سنتی ہے، تو اگر آپ کے واسطے سے میں لوگوں تک پہنچوں تو میں اس کو بھی اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے بلاتے ہیں، میں پھر آپ کی بات پہ لبیک کہتا ہوں اور پھر حاضر ہوتا ہوں۔ پھر جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ اس میں گفتگو میں ایسی عمدہ کرتا ہوں کہ وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ حضرات نے رابطہ کیا تو میں تمام مصروفیات چھوڑ کے آ گیا۔ مفتی صاحب، ہمارا تھوڑا سا اس شو کا پیٹرن جو ہے، اس شو کا نام ہے کافی ود RNN۔ اچھا، اس میں ہم جو ہے نا مہمان کی ایک آٹو بایوگرافی، جو بہت کم شوز میں آپ کا ڈسکس ہوا ہوگا آج تک، آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کس طرح کا تھا، گھر کا ماحول کیا تھا، پیدائش کہاں ہوئی، اور فیملی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ پورے جنوبی پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خانقاہ میرے جد اعلیٰ کے نام پہ، اور حضرت کا لقب تھا خاصے والے پیر۔
خاصے والے پیر. اور خاصہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پالکی کو. اس زمانے میں ٹرین آنے سے پہلے حضرت جو ہے وہ سفر فرماتے تھے پالکی پہ. پھر میری دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں پاک کا مالک ہوں. میرے جد اعلیٰ، ان کے پاس بڑے ان کے بیٹے، پھر میرے دادا بڑے، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب بڑے، پھر میں جناب الحمدللہ اپنے والد صاحب کا پہلا بیٹا. مجھے قبلہ دادا صاحب فرماتے تھے کہ جس دن تو پیدا ہوا ہے 27 ذوالحج تھا، جمعے کا دن، انگریزی کے حوالے سے تھی 26 جولائی. تو فرمانے لگے کہ 82 دن تک ہمارے گھر میں، اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈھول بجانے والے آ جاتے تھے، خواجہ سرا آ جاتے تھے، فلاں آ جاتے تھے، فلاں آ جاتے تھے، بچہ پیدا ہوا ہے فلاں فلاں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جو بھی آتا تھا نا تو 5 روپے اچھا حضرت ہر ایک کو دیتے تھے جو بھی آ رہا ہے. تو بڑی خوشی کا سامان پیدا ہوا گھر کے اندر. پھر الحمدللہ چونکہ میں بڑا تھا تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی جو ہے وہ حافظ قرآن. ماشاءاللہ. تو حفظ قرآن کے حوالے سے بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کس استاد صاحب کے ہاں. تو وہاں ایک سید زادی تھی محترمہ، بہت پاک باز اللہ کی ولی عورت، ان کے ہاں میں نے 15 سپارے حفظ کیے. پھر ایک اور مدرسے میں چلا گیا. پھر میرے دادا پاک نے فرمایا کہ چونکہ ہماری خانقاہیت اور تصوف اور اس طرح کے جتنے علوم ہیں یہ فارسی میں ہیں، تو آپ خوش ہوں گے کہ ابھی میری عمر 14 سال تھی کہ میں نے فاضل فارسی کا امتحان دیا. اچھا 14 سال کی عمر میں. اور فاضل فارسی ہے equal to FA. ٹھیک ہے. تو مجھے خصوصی طور پر اس زمانے میں جو گورنر صاحب تھے ان سے اجازت لینی پڑی. اچھا. پھر بورڈ والوں نے مجھے اجازت دی کہ 14 سال کا بچہ فاضل پرشین کا امتحان دے. اچھا نہیں، یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنی ہے آپ نے، یہ اجازت والی بات. ہاں. یہ آپ کے نا فین سننا چاہتے ہیں. یہ اجازت کیوں مقصود تھی اس وقت، کیوں لینا پڑی؟ وہاں اس وقت کیا ایج لمٹ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ جو امتحان FA کے برابر ہے تو معنی یہ ہے کہ 12 اور 5 17 کہ فاضل پرشین، فاضل اردو، فاضل عربی کا اور FA کا امتحان وہی دے سکتا ہے جس کی عمر 17-18 سال سے زائد ہو. تو وہ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، انہوں نے جا کے اس زمانے کے گورنر صاحب سے خصوصی اجازت لی. یاد پڑتا ہے گورنر صاحب کون تھے؟ یاد پڑتا ہے؟ یہ یہ آپ کون سا سن ہے؟ یہ آپ دیکھ لینا کہ سن 57 میں میری پیدائش ہے. 57 کا معنی ہے 67 اور 68 69 70 71 کی بات ہے. یار آپ 57 کی آپ مذاق کر رہے ہیں؟ 57 کی آپ کی پیدائش ہے؟ نہیں، 26 جولائی 1957. یہ تو پھر آگے جا کے ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ راز کیا ہے. ہاں بہو جی ہے. اور یعنی سورج کے مطابق میں 68 سال کچھ ماہ کا ہوں، اور چاند کے مطابق میں 70 سال اور کچھ ماہ کا ہوں. اور بے شمار خواتین کے مطابق آپ 45 سال کچھ ماہ کے. خواتین تو زندہ باد. اس دن جناب میں اسلام آباد میں تھا تو ایک بہت بڑا کلینک ہے وہ جو ہمارے امریکہ کے کچھ ڈاکٹرز نے آ کے بنایا. اچھا. تو اس کے بعد جب وہ اس سے افتتاح کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 3 شعبے ہیں. ایک شعبے کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑی خواتین، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام بھی لیا کہ وہ چہرے کی اور جسم کی اس کے لیے وہاں سے وہ ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں. ہاں ٹریٹمنٹ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھی جناب اپنا مرد حضرات بھی فلاں فلاں معاملات میں ہمارے پاس آتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تینوں ڈاکٹر حضرات آپ بیٹھے ہیں، میری عمر کتنی ہوگی؟ یقین فرمائیں 45 سے لے کے وہ 52 تک گئے. اچھا. اس سے آگے نہیں گئے؟ اس سے آگے نہیں گئے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ نہیں 26 جولائی 1957 تو میں 68 سال کا ہوں، یقین کریں کہ انہوں نے کہا جی یہاں آ کے ہمارا علم جواب دے گیا ہے. کمال ہے. بہرحال اچھا جی، وہ گورنر صاحب سے اجازت لینا پڑی. گورنر صاحب سے وہ اجازت لے کے آئے. اس کے بعد میں نے امتحان میں بیٹھا. پھر میری خوشخبری دیکھے کہ جناب اپنا پورے بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آ گیا. کمال ہو گیا. فاضل پرسن کرنے کے بعد پھر ہمارے ہاں چونکہ دارالعلوم ہے، بزرگوں کی خانقاہ ہے، ابتدائی 4 سال تو میں نے پھر اپنے مدرسے میں اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دادا پاک سے، اپنے والد صاحب سے، سب سے. اور اس وقت جو ہے گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں اور ماحول کس طرح کا چل رہا ہے؟ یہ ایک دینی ماحول تو چل رہا ہے کہ حفظ قرآن بھی لازم و ملزوم ہے،
اور دین کی تعلیم بھی لازم و ملزوم ہے، باقی دنیاوی تعلیم تو اس کے علاوہ ہے، ویسے ماحول کیا چل رہا ہے گھر کا؟ الحمدللہ جی، ہم 5 بھائی بہن ہیں. اچھا. سب سے بڑا میں ہوں، پھر میری ہمشیرہ ہیں الحمدللہ، وہ بھی حافظ قرآن اور عالمہ، اور ملتان اور ان کے مضافات کے اندر بڑی بڑی فیملیز کے ہاں ان کا ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا ہے. اس سے چھوٹے پھر میرے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ معاملات بھی دیکھتے ہیں. باقی اردو ادب کے حوالے سے اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے. اس سے پھر چھوٹی پھر میری جو بہن ہے وہ ماشاءاللہ ایم اے انگلش ہے، اور ان کا جو درس قرآن اور درس حدیث ہے روزانہ 2 جگہ پہ، آج فلاں فیملی کے ہاں، آج فلاں فیملی کے ہاں. اسی طرح ماہ رمضان تو ان لوگوں کا بہت زیادہ مصروف. اس سے پھر آخر میں پھر میری چھوٹی ہمشیرہ ہیں، وہ بھی اسی طرح عالمہ اور حافظہ. ان کو اللہ نے نطق اور قرات کے حوالے سے اتنی عمدہ آواز دی ہے، واہ. تو جہاں بھی ہوتا ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جناب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اللہ معاف فرمائے کوئی فوت ہو جائے خواتین میں سے تو ان کے گھر جانا اور اس کے منظر قرات قرآن مجید کی. الحمدللہ میرا خاندان بڑا روحانی اور علمی خاندان ہے، تو اس لیے اللہ نے مجھے دونوں طرح کے رنگ دیے ہیں. روحانی رنگ بھی ہے کیونکہ میں بڑا ہوں، صاحب سجادہ ہوں، تو اسی طریقے کے اوپر دوسرا چونکہ دنیا کے 54-55 ممالک میں گیا ہوں، تو اس لیے وہ رنگینی بھی میرے اندر موجود ہے، خاندانی روحانیت بھی موجود ہے. اور یہ ہمارے اہل تصوف کے ہاں یہ بڑی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے کہ آپ میں دونوں رنگ ہوں، عشق والا رنگ بھی ہو اور عقل اور درایت والا رنگ بھی ہو. تو اسی طرح جناب سندان عشق، یہ ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح ہے. عشق کا جناب آپ سندان بڑا خوبصورت برتن ہوتا ہے جس کے اندر در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق. فرمایا کہ تمہارا ایک جو ہے وہ رنگ یہ ہو کہ جام شریعت دیکھیں نا، یہ جو مشروب ہے نا اور خمار ہے، اس کو ہمارے اہل تصوف لے جاتے تھے روحانیت کے اس معنی میں، جس طرح قرآن نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. دیکھیں آپ کی برکت سے، حفظ قرآن کی برکت سے اللہ نے، تو میں علماء میں سے جو ذرا خشک مولانا ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے جام شریعت، جام پیالہ، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر شربت کی طرح ڈال دیا گیا محبت. معنی یہ ہے کہ جام شریعت کا معنی یہ ہے کہ شریعت کا وہ جام جو آپ کے اندر اللہ اور رسول اللہ اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ڈالے. فرمایا یہ چیز بھی ہو، اور اس کے بعد ایک کف میں یہ ہو اور دوسرے کف میں سندان عشق بھی ہو. بالکل جبوست والی زندگی نہیں گزارنی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ مفتی عبد القوی کچھ عرصہ کوئی شرارت نہ کریں تو ان کے فینس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی. بچپن میں چونکہ بڑے تھے آپ گھر میں، تو شرارت کا وقت تو وہ تھا نا، اس وقت بڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑا پابندی رہی، کم شرارت کرتے تھے یا شرارت کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو شرارت کس طرح کی ہوتی تھی؟ آپ کو ایک مقولہ سناؤں کہ ہماری عربی کی کتابوں میں ہے کہ جو بچہ بچپنے میں اور ابتدائی جو زندگی کے ایام ہیں، سال ہیں، ان کے اندر شرارتی ہو تو بڑا ہو کے وہ بڑا فتین اور بڑا دانا اور صاحب علم و حکمت ہوتا ہے. تو پہلے دن سے الحمدللہ چونکہ گھر کے اندر میں لاڈلا بہت تھا. اچھا. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں یہ چونکہ ایک ملتان کا اندرون گیٹس جو بازارز ہیں ان کے باہر جو کہ ہماری آبادی بنی، اس کے اندر ترین ہمارا خاندان سادات کا، خاکوانی اور درانی اور خدکہ اور بلوچ، یہ 6 قومیں ہم اکٹھے آئے. ہمارے حضرت جو زمانے میں تھے انہوں نے بھی آ کے 9 بیگھے وہاں لیا، اور وہ بہت بڑا ہمارا ماشاءاللہ. اور گیلانی تھوڑا فاصلے پہ تھے نا پہلے نمبر. ہاں نہیں، گیلانی حضرات تو بازار کے اندر ہے نا. اچھا وہ اندر ہے. اوکے. ہم پہلے خود بہر گیٹ کے اندر ہوتے تھے. اوکے. ان کا جو ہے وہ حرم گیٹ اور پاک گیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جب پہلی کالونی بنی انگریز کے زمانے کے اندر، جب بن پڑا تو پھر وہ جو چوک ہے اس کا نام ہے چوک فوارہ. اوکے. تو اس زمانے میں وہاں سول ہاسپٹل تھی، آج کل تو وہ چلڈرن کمپلیکس بن گیا. پہلے ترین حضرات ہیں، پھر ہم ہیں، پھر آگے جا کے خاکوانی حضرات ہیں، پھر بہت اندر جا کے درانی حضرات خدکے ہیں، پھر اس طرف آ جائیں تو بلوچ ہیں.
تو اسی وجہ سے وہ محلہ پورا میرے جد اعلیٰ کے نام پہ محلہ قدیر آباد. اچھا قدیر آباد ہے یہ والا. اور سر ادھر موٹر وے کے ساتھ کوی آباد ہے, اس سے بھی کوئی آپ کی ہے؟ جی کوی آباد اس حوالے سے ہے کہ یہاں بہت سارے حضرات جو فیملیز ہیں ان میں بڑا فیملی ارئی حضرات کی ہے. اچھا. ماشاء اللہ بہت سارے ان میں سے حضرات تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں, بہت سارے حضرات ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہیں. اچھا وہ علاقہ اس لحاظ سے روحانی ہے کہ جیسے آپ اترتے ہیں نا تو دائیں طرف جائیں تو شرق پور شریف ہے. شرق پور شریف دائیں طرف ہے بالکل. آپ جب دل کی طرف بائیں جاتے ہیں تو اس کا نام کوی آباد ہے. بالکل بالکل. تو یہ ساری بزرگوں کی نسبتیں ہیں. یہ جو ہے نا یہ معاملہ تو ہو گیا, اسٹڈی چل رہی ہے, اب شادی جو ہے ہاں وہ اس کی بات شروع ہوئی ہے. تو وہ ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, ارینج تھی تو کس طرح کی ارینج تھی؟ وہ چھپ چھپا کے آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے بھابھی کو کہ ہمارا خاندان میں حفظ قرآن, بول چال میں عربیت, عربی میں گفتگو اور پردہ, یہ ہمارے بزرگوں کے خصائص میں سے تھا. تو میں چونکہ بڑا تھا تو میرے دادا صاحب کی خواہش تھی کہ میرا نام اس کی بہت جلدی شادی کر دی جائے. اچھا. ابھی میری عمر 17 سال تھی کہ پھوپھی کے گھر میں جو میرے سسر صاحب تھے وہ خواجہ فیملی سے ان کا تعلق تھا اور ہمارا سادات کا خاندان تھا. تو حقیقی جو میری پھوپھی تھی ایک تھی, تو ان کے گھر میں, اور اس زمانے میں جس طرح آج کے زمانے میں فتح علی خان, نصرت علی خان, اس زمانے میں جو سب سے اعلیٰ ترین قوال تھے جی ان کو میری شادی کے موقع پہ بلایا گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ گھوڑی پہ مجھے بٹھایا گیا. اچھا ویر میرا گھوڑی چڑھیا. اور اس وقت بھی میرے دادا صاحب فرماتے تھے کہ تقریباً کوئی مہینے سے زیادہ وہ ہماری کلاسیکل موسیقی, سرائکی موسیقی, ڈھول بجانے والے, دمال کھینے والے, یا اس طرح کے جو بھی خوشی کے موقع پہ آیا تو وہ اس طرح خوشیاں منائی گئی. اور میرے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے ولیمے بھی جھانگ میں علیحدہ ہوا, چونکہ وہاں میرے حضرت کے بہت مریدین کی تعداد تھی. واہ. ملتان میں علیحدہ ہوا, خیر پور ٹامے والی ہے ریاست باولپور میں, وہاں. یعنی مانا یہ ہے کہ اس لحاظ سے میں بڑا خوش نصیب رہا کہ اللہ نے مجھے پہلے ہی دن سے. اچھا پھر عجیب سی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں درمیان میں رہ گئی تھی, ترین خاندان کے اندر قریب زمانے میں کوئی بیٹا نہیں تھا. اچھا. خاکوانی حضرات کے ہاں بھی کوئی بیٹا نہیں تھا, درانی حضرات کے ہاں بھی کوئی بیٹا نہیں تھا. جس سال میں پیدا ہوا تو مجھے اب تک یاد ہے ان میں سے 2 خواتین جن کو ہم خالہ خالہ ماسی ماسی کہتے تھے وہ چلے گئے, 2-3 موجود ہیں. تو اماں جی مجھے کہتی ہیں کہ تجھے میں تیار کر کے صبح کو 8-9 بجے جب تیری آنکھ کھلتی تھی پھر تو گھومتے گھماتے خاکوانی کے گھر, ترین صاحب کے گھر, خدکہ صاحب کے گھر, دورانی صاحب کے گھر جو ہوتے تھے, شام کو تو آتا تھا واپس. اور یہ بڑے لوگ تھے چونکہ ان کے ہاں دایاں ہوتی تھی تو وہ دایاں نے مجھے لے جانا اور اس طرح کھلا پلا کے جناب اس طرح مجھے پھر واپس میں اپنی والدہ صاحبہ قبلہ کے ہاں آ جاتا. الحمدللہ حاضر پرشن پھر میں نے کر لی. پھر اپنے مدرسے میں 4 سال پڑھا. پھر اس کے بعد وہاں بڑا مدرسہ جو تھا اس وقت ہمارے قریب مولانا فضل الرحمان کے والد تھے مفتی محمود صاحب, ان کا مدرسہ قاسنوم تھا, وہاں میں پڑھا. پھر ایک بہت بڑا اچھا مدرسہ ہے جامعہ خیر المدارس, وہاں میں 1 سال پڑھا. پھر 2 امتحان وہاں دیا. اور پھر سب سے پہلے میرا اعزاز دیکھیں کہ پورے وفاق المدارس کے اندر جتنے طلباء نے امتحان دیا ان میں پھر میری دوسری پوزیشن. یہ پرچے میں نے عربی میں لکھے, تو ایک افغان تھا اس نے چونکہ عربی میں اندر وہ لے تو بس 2-3 نمبروں کے فرق سے وہ پہلے نمبر پہ رہے, میں دوسرے نمبر پہ. پھر جیسے میں وفاق المدارس کے امتحان میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یار پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا نمبر لیتے ہیں کراچی کے لوگ, پرچے بھی وہی بناتے ہیں. میں نے اس زمانے میں, آپ میرا ذہن دیکھیں کہ میں نے ایک نصابی کتاب کشف المعضلات فی حل سوالات لکھی کہ 148 کے قریب مسائل ہیں فقہی حدیث پاک میں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں. اس پر میں نے کتاب لکھی. پھر میں نے اس کا دائرہ بڑھایا مفتاح النجاح کے نام سے. 1984 سے لے کے 1995 تک جو علماء ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کی کتاب پڑھی ہے؟ اگر وہ کہیں جی ہم نے پڑھ کے امتحان دیا ہے تو آپ کہیں مفتی عبدالقوی زندہ باد. تو اس کے بعد جناب میں تصنیف و تعلیم میں آ گیا.
پھر اس کے بعد ایران عراق جب شروع ہوئی، اللہ معاف کرے، تو سن 83 سے لے کے سن 1995-96 تک دنیا کے 54-55 ممالک، 5 بر اعظم ایک جہاز سے اتر رہے ہیں، دوسرے جہاز پہ جا رہے ہیں، ایک جہاز پہ اتر رہے ہیں، دوسرے جہاز پہ جا رہے ہیں. تو یہ پھر الحمدللہ یہ سفر شروع ہو گئے. اس لیے پھر میں نے جامع ازہر کو بڑے قریب سے دیکھا. ہاں، مدینہ یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں سے شہادت القانون والفقہ الاسلامی کی میں نے سند لی. اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے اندر صرف مفتی عبدالقوی صاحب ایک ہیں جن کے پاس مدینہ یونیورسٹی کی قانون اور فقہ اسلامی کی سند ہے. واہ، کمال ہے. تو پھر شادی ہوگی 17 سال کی عمر میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. اچھا، وہ تقریبات آپ بتا رہے تھے کہ اتنی جشن شادی کا رہا. جی، ادھر انڈیا میں امبانیز کے بچے کی شادی ہوئی، وہ کچھ 6 ماہ چلی. تو ادھر جو ہے بڑی ولیمے ہوئے اور بڑی سنگیت نائٹس، اور کتنا عرصہ چلی؟ تقریباً 40-45 دن تک 45 ڈیز شادی چلی. کمال اور ہو. جیسے میری پیدائش تھی اس میں 82 دن 82 اچھا، روزانہ جناب لوگ آ رہے ہیں، خوشی کا سامان باندھا جا رہا ہے. پھر چونکہ ہم سلسلہ چشتیہ کے لوگ ہیں تو ہمارے ہاں محفل سما ہے، محفل سما. تو اس زمانے میں پھر قوال صاحبان کا آ جانا، فلاں کا آ ابھی جانا. سنتے ہیں کبھی قوالی سنتے ہیں ٹائم میں؟ کس کو سنتے ہیں؟ چونکہ ہمارا علمی خاندان ہے ہوں. تو ایک قوال تھے جنہیں میرے حضرت نے عربی قوال، اچھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کا کلام، واہ، حضرت قصیدہ بردہ شریف کا کلام، اسی طرح ایک اور قصیدہ ہے اس طرح. اچھا، پھر چونکہ ہم اہل علم لوگ ہیں، مجھے بھی حضرت نے فاضل فارسی اسی لیے کرائی، تو حضرت حافظ شیرازی کا، حضرت ملا جامی رحمہ اللہ کا، جتنے یہ فارسی کے کلام ہیں. ہماری قوالی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزور کلام نہیں. اوکے. جو کلام ہوگا فارسی میں ہوگا، جو کلام ہوگا عربی میں ہوگا. پھر ان کا نام ہی مشہور ہو گیا عربی قوال. پھر بڑے بڑے جناب جو مشائخ تھے پھر ان کو بلواتے تھے کہ وہ جو ملتان والے پیر صاحبان ہیں، خاصے والے، ان کا جو قوال ہے عربی قوال، اس کو بلایا جائے. واہ. اچھا، اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے فینز جو سننا چاہتے ہیں جی زیادہ، جی اس طرف آتے ہیں. جی. اچھا، عموماً تو دیکھنے میں آتا ہے جو ایک نیچرل عمل ہے زندگی کا کہ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، اور پھر بڑھاپا. یہاں آپ کے ہاں الٹ لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جوانی اور لڑکپن سے بچپنے کی طرف جیسے آ گئے ہیں. بعض اوقات ایک تو آپ کو فیمیل اورینٹڈ مفتی سمجھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا جی دیکھیں، میری بات سنیں. تاثر؟ آپ کو میں 2 باتیں بتاؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا، سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا. جی. اس پر ابھی میرا رسالہ آ رہا ہے. دیکھیں، میرا پہلا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم نے 3 طلاقوں والے دروازہ ہی بند کر کے حلالہ کا دروازہ بھی بند کر دیا. اچھا، ٹھیک ہے. ایک میرا رسالہ آیا اس سے زیادہ قیمتی کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتہ ہے، میرے سرائکی علاقہ ہو، اندرون سندھ ہو، 2 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی بچی کا وٹے سٹے کی بنیاد کے اوپر باپ اور دادا آئے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کرے میرے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. جب وہ بچیاں آتی ہیں نا میرے پاس، تو میرے پاس اسلامی عدالت ہے الحمدللہ. تو ہاں بھی بچی تو کتنی عمر دیا ہمیں؟ اس نے کہا جی میں 3 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، 7 سال کی. میں نے کہا اس وقت جب وہ تمہارے سسرال والے آئے تھے انہوں نے کیا دیا تھا تمہیں؟ وہ جی اسی عمر کے مطابق قمیض، شلوار، 1-2 سوٹ. میں اس کو کہتا ہوں اس میں سے قمیض لے آ. وہ 2 سال والی بچی کا، 4 سال والی، 6 سال والی، وہ میں نے اپنی الماری میں رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مجھے آپ نے تدفین کرنی ہے تو ان بچیوں کے سارے کپڑے میرے کفن کے ساتھ رکھیں. جب پوچھا جائے مر رب کا تو میں کہہ سکوں کہ رب تو رحمان و رحیم تھا، یہ بچیاں تھیں. اس پر میرا رسالہ آیا کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا چھکا، اور 32 صفحے میں الحمدللہ اس کا بنگالی میں ترجمہ ہوا، فارسی میں ترجمہ ہوا، پشتو میں ترجمہ ہوا. یہ وہ رنگ ہے جو مفتی عبدالقوی کو اللہ نے اہل علم کے ہاں عطا فرمایا ہے. پچھلے دنوں کے اندر جناب میں اگلی دفعہ جب آیا تو بہت بڑا جناب جبہ اور سارا یہاں سیپ نکلا ہوا ہے. افغانستان کے جو قاضی القضات ہیں انہوں نے مجھے بھیجا کہ مفتی صاحب آپ جمعے والے دن
یہ لباس زیب تن کر کے جمعہ پڑھایا کریں. تو پھر اس کے بعد جناب اپنا رنگینی کیسے پیدا ہوئی؟ رنگینی یہ پیدا ہوئی کہ جب میں نے یہ دیکھا، جس پر میرا رسالہ اب آ رہا ہے، سنت اور شریعت، اس پہ آ کے میرے مذہبی لوگ ٹھہر جاتے. میں نے کہا اس کے ساتھ اور شے ہے فطرت. ٹھیک ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. برادر محترم اس آیت کو سمجھے کہ دین قیم کیا ہے؟ فطرت ہے. خواتین کی طرف، حسن کی طرف، جمال کی طرف، ہر طرح کی فطری معاملات کی طرف متوجہ ہونا، یہ دین قیم ہے. اسی کو مفتی عبدالقوی نے زندہ کیا ہے. حسن اللہ یاری مجھے کہنے لگے آپ کے پاس کون سی کدھر سنگی ہے کہ جناب خواتین؟ پھر انہوں نے خود بیان کر دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں محبوب ہیں، الطیب، خوشبو، یہ بھی میرے ہاں بھی پسندیدہ ہے. دوسری تھی النساء، خواتین. تو میں نے کہا میں تو حضور کی سیرت پہ عمل کر کے یہی میرا ماٹو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو معنی یہ ہے کہ اگر خواتین میری جانب متوجہ ہوں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے. جیسے رزق کے حلال کی وسعت ہو، یہ احسان ہے. اقتدار ہو، حسن و جمال ہو، صحت ہو، نطق ہو، جس طرح آپ کو اللہ نے بولنے کا ایک اچھا انداز دیا ہے، یہ بھی نعمت ہے. اسی طرح خواتین کا میری طرف اور عمران خان کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. یہ آپ نے ایک ریزیمبلنس بتائی ہے، دونوں میں قدر مشترک ہے عمران خان اور آپ میں، کہ خواتین جو ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں زیادہ. خواتین، نوجوان نسل، ہر صاحب علم، ہر صاحب فہم، ہر صاحب فطرت، ان کا یا محبوب لیڈر محترم عمران خان ہے. عمران خان سے دوستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں جنوری میں گیا نا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں، ایک تو میں نے کہا خان صاحب ماشاءاللہ بڑی دینی بات کرتے ہیں، جملے بڑے اچھے بولتے ہیں دین کے حوالے سے، ایاک نعبد. پھر یہ ہے کہ ان کی میری درمیان ایک قدر مشترک بھی ہے. خواتین یا ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں یا کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب سے. خان صاحب ذرا مشکل سے ملتے ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب آسانی سے مل جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ آپ کئی دفعہ ملنے جاتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. ہاں نہیں، آپ کے دائیں بائیں خواتین ہوتی تھی اور خان صاحب کہتے تھے بالکل کہ یار یہ ہر بندہ جو ہے نا خالی ہاتھ آتا ہے، آپ کے ساتھ رونق ہوتی ہے. بالکل، میں بالکل حقیقت. اچھا. جتنے حضرات جاتے تھے نا، ڈرائیور اور اس کے بعد خود ڈرائیور، جب میں جاتا تھا تو میں 8-10 دن پہلے بتا دیتا تھا کہ فلاں دن میں نے خان صاحب کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر 10ویں 11ویں دن جاتا تھا. ظاہر ہے یہ بھی میری خوبی تھی. ناشتہ بھی میں وہی کرتا تھا. اس میں تھوڑا سا مزاح بھی ہو جائے. جی. وہ جب میں جاتا تھا نا تو خان صاحب کے یہاں چائے آتی تو میرے لیے بھی آتی، اور میں اس طرح پکڑ کے بیٹھ جاتا. تو خان صاحب کہتے تھے کہ کبھی صاحب پئیں. میں نے کہا جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دریائے راوی کا پانی ہے یا دریائے جہلم کا یا دریائے چناب کا. یعنی بالکل ہی بے معنی قسم کی چائے، بے معنی قسم کے بسکٹ، بے معنی قسم کے. اچھا، ذوق نہیں تھا کھانے کھلانے پلانے کا ان کو؟ نہیں، خان صاحب کو لیے یہ لفظ استعمال کرانا کہ کھلانا پلانا، یہ تقریباً ایسا جملہ ہے جو ایک ناممکن سا جملہ ہے. اچھا. ہاں. اچھا. تو پھر میں جب جاتا تھا تو وہ بچہ کہتے تھے ہم نے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا چلو، کوئی پٹھانی، کوئی سندھی، کوئی سرائکی، کوئی فلاں. اچھا، جو ہمارے ہوتے تھے کارکن ٹائپ، بھائی میں پنجاب کا جناب فلاں تنظیم کا صدر ہوں، چلو جی، اور جی میں نے فلاں علاقے سے انتخاب. میں الحمدللہ بعد جماعت جاتا تھا. اچھا، ان میں سے کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ آپ ذرا خان صاحب کو کہیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لیں. اچھا. تو خان صاحب پھر عادت ہوتی تھی کہ واک کرتے ہوئے میرے ساتھ چلتے اور میرے نام کے ساتھ لفظ صاحب بولتے تھے. تو کہتے کہ کبھی صاحب ان کی عمریں بہت چھوٹی ہیں تو اس لیے. لیکن آپ کی طرح شادی کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہر وقت نکاح نامہ جیب میں ہوتا تھا اوپر. ہاں، بس مقصد ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ شادی ہوئی تھی جو آپ کی ہو گئی، جس سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، قاسم اور سلیمان. اب آپ نے نکاح کرنا ہے. اچھا. اور نکاح کا معنی یہ ہے کہ چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ اون گواہ ہو جائے گا. اور ایک اور صاحب ہوتے تھے نہیں ملحق. اچھا، نہیں ملحق وغیرہ تو بہت بعد میں. اچھا اچھا اچھا. تو اور اس میں آپ کو ایک دلچسپ اور بات سناؤں کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ پاکستان کی 2 جماعتیں ایسی ہیں. ایک ہے کہ اس میں آؤ، سکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں لیڈر بنو، فوراً چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے جاؤ. اس خوش نصیب جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ایک ہماری خوش نصیب جماعت ہے جو جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا اتنا پی ٹی آئی میں
وہ بے وقت ہوتا جاتا ہے. اچھا فارغ. فارغ. تو اچھا میں ان کو کہتا تھا میں چونکہ جنوری سن 2012 میں آیا ہوں اس لیے میرا مقام آپ کے پاس اس لیے ہے کہ میں بہت دیر سے آیا ہوں, لیٹ آیا ہوں. تو خان صاحب کے پاس جب جانا ہوتا تھا اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی, اور یہ ان کی سب سے بڑی عظمت تھی کہ ان کے ہاں ایک دو لوگوں کو میں لے کے گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں سینٹ کی ٹکٹ مل جائے تو ہم پارٹی کے لیے اتنے کروڑ روپے. تو مجھے کہنے لگے کبھی صاحب یہ میرٹ پہ آئیں گے تو ان کو ٹکٹ ملے گی, اگر نہیں آئیں گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں ان کا گواہ ہوں. لیکن ایک جملہ بھی کہہ دوں, سیاست اور چیز ہے, حکمت اور چیز ہے, اس کے ساتھ جناب اپنا مقدر اور چیز ہے. تو خان صاحب کو میں نے کبھی بھی نہ اچھا سیاستدان پایا ہے. ان کے ہاں ان کے قریب لیفٹ رائٹ پہ خالی جیب والا بندہ تو پھٹکتا بھی نہیں تھا. وہ تو جو ہے نا وہ اے ٹی ایم چاہیے ہوتے تھے ان کو. ہمارے سامنے تو یہ ہے. خان صاحب کے دیکھیں نا جی, خان صاحب کا تھوڑا مقدر ہے, دانائی کے حوالے سے, دین کے سمجھانے کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے ان کو مفتی عبدالقوی جاذب آدمی ملا ہو, جہازوں کے حوالے سے, اڑان کے حوالے سے, اور عسکری قیادت سے تعلقات بنانے کے حوالے سے جہانگیر ترین جیسا ان کو بندہ ملا ہو. پیسوں کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا عبدالعلیم خان صاحب فلاں 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 فلاں, پھر جناب بڑی بڑی گدی کے سجادہ نشین پیر صاحبان وہ بھی. یعنی خان صاحب کو جماعت تو بڑی خوبصورت ملی تھی. لیکن ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ غیبت بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ میں نے ان کے کان میں کہا ہے نا کہ فلاں صاحب جو ہے نا جی جماعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہاں اب ان کے بارے میں وہ عزت خان صاحب کے دل سے نکل گئی. انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب تو جی کیا ہے, وہ تو آ جاتے ہیں ذرا شغل لگاتے ہیں, آپ کو ہنساتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور یہ ہے چلے جاتے ہیں. مفتی صاحب کے ہاں علم اور عقل اور درایت اس میں یار کا نہیں ہے جتنی آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں. ہاں اسی کی بات بھی چل پڑی. میری عزت دو وجہ سے کرتے تھے, ایک تو میں ان کو ہنساتا تھا, دوسرا اس لیے کرتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کبھی صاحب آپ کی کھوپڑی ہے. اچھا. اور دیکھ لیں میں بڑی جرت کی بات کر رہا ہوں, جب تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں ان کی زبان سے, ان کی کسی تقریر سے, ان کی کسی گفتگو سے, ان کے کسی عمل سے ایک چیز بتائیں جو قابل گرفت ہو. اور جب میں ان سے علیحدہ ہوا ہوں, اب دیکھ لیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں علیحدہ ہونے کی وجہ پہ آنے سے پہلے ان کے کردار پر بڑی بات کی جاتی ہے. انہیں کہا جاتا ہے جی وہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھے, انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ملنے سے پہلے شاید وہ یا اس کے بعد وہ نکاح پہ ان کا بلیو آ گیا. پہلے وہ نکاح وکاح ان کی زندگی میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ بلیو ہی نہیں رکھتے تھے. یہ جو سارے معاملات ہیں کردار کے حوالے سے, یہ تو اللہ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں, آج بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں کسی طرح کا کوئی نشہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ حلفاً کہتا, ہر وقت باوضو رہتے تھے. میں پہلی ہی اس میں بیٹھا ہوتا تھا رو میں, خان صاحب نے ظہر کا وقت ہے تو ایسے جناب 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد مجھے دیکھنا ہے. تو میں نے جب ان کو کہنا ہے ہاں اسی وقت انہوں نے کہنا ہے بھائی اجلاس ختم, قریب ختم, نماز. بڑے بڑے ہمارے مخدوم صاحبان بیٹھے ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ, نماز میں بہت کم 3 4 5 6 8 لوگ, اور میں ہی نماز پڑھاتا تھا. دوسرا ان کے یہاں امانت و دیانت کی جس طرح میں نے مثال دی. جب سے میں آیا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف میں وہ تمام خواتین جو بیوہ اور مطلقہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جتنے حضرات مرد ہیں جو بغیر شادی کے ہیں, قبلہ مفتی صاحب کے آ جانے کے بعد اب نہ کوئی محترمہ بغیر خامد کے رہے گی اور نہ کوئی مرد بغیر بیوی کے رہے گا. تو یہ بات پھر خان صاحب کو بھی پسند آئی. میرے زمانے کے اندر انہوں نے جو بھی تعلق جوڑا ہے وہ نکاح کے ساتھ جوڑا ہے. باقی ان کے بارے میں ہے کہ فلاں کوکین, فلاں آئیز, فلاں, میں نے اس کو نہیں دیکھا. یہ جو اتنا انہوں نے ایک انتشاری سیاست کو پرموٹ کیا, اور یہ چڑھائی کر دو, جلاؤ گراؤ 9 مئی, ایک تو یہ اس پہ روشنی ڈالنی ہے, اور آپ کی جو علیحدگی تھی اس کی جو مین ریزن, بڑی وجہ جو ہے جس سے آپ کا جو نا آپ ہرٹ ہوئے اور آپ نے لگا کہ رانگ نمبر ہے, وہ کیا تھی؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں چونکہ خان صاحب کا اب بھی احترام کرتا ہوں، قائد محترم، میری جب آخری ان سے ملاقات ہوئی وہ اس حوالے سے ہوئی کہ وہ تشریف لے گئے پاک پتن شریف، ٹھیک ہے. انہوں نے بوسہ دیا چوکٹ کو، میں نے ان کا دفاع کیا کہ وہ ایک آدمی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر وہ کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک اللہ کے ولی کی قبر پہ تواضع و انکساری کے ساتھ بوسہ دیا. اصل تو انہوں نے بوسہ دیا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ نے بوسہ دیا تھا. دوسری بات اصل میں یہ تھی کہ جب خان صاحب سے میری آخری ملاقات ہوئی نا، وہ ان کے وزیر اعظم بننے سے کوئی 11 12 15 20 دن پہلے، اس دن سرگودا میں ان کا جلسہ تھا. تو مجھے خان صاحب کی طرف سے نعیم الحق صاحب نے بلایا، بشرا صاحبہ کی طرف سے بھی تھا کہ آئیں، میں آیا. 23 24 منٹ خان صاحب بالکل جیسے کوئی شکیت بن کے یوں بیٹھتا ہے نا، میری بات سنتے رہے. اس پر میں نے اسلام، رفاہ، مدینہ کی ریاست کی بجائے مدینہ جیسی ریاست، میں نے کہا آپ کو سیدنا فاروق اعظم سے بڑی کمال درجے کی عقیدت ہے، تو اب آپ سیدنا علی پاک کا ذکر خیر کیا کریں علم کے حوالے سے، حکمت، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. 3 باتیں انہوں نے کہیں. پھر اس کے بعد اکٹھے چلے، وہ سیلفی بھی خان صاحب نے کہا کہ ان کو کہا بناؤ، اس نے بنائی اور خان صاحب. پھر میں ساتھ چلا، مجھے آگے چلایا، پھر ہیلی کاپٹر تک گئے، ہم لوگ گئے ایک جگہ پہ، میں کھڑا رہا، باقی 2 4 احباب بھی. خان صاحب کا جہاز اڑا تو انہوں نے مجھے نعیم صاحب کہنے لگے مبارک ہو کہ آپ یا مشیر بنیں گے مذہبی امور کے یا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین. میں نے کہا میں تو اس وقت بنوں گا نا جب کہ آپ کی حکومت آ رہی ہو. نہیں 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 مفتی صاحب ہماری حکومت آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کی حکومت نہیں آ رہی، آپ کو لایا جا رہا ہے. لایا جا رہا ہے. تو کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. خان صاحب نے یہ جملے کہے، لگے ہاں. میں نے کہا ان 3 جملوں کے بعد آپ آ رہے ہو یا لائے جا رہے ہو؟ میں تو اس پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں جس میں نظریات تھے. جب نظریات کی بجائے آپ نے انہی اداروں کے ساتھ انہی کی برکت سے آنا ہے جو آپ کو لا رہے ہیں، تو ان کی گڈ بک میں پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں. آپ مجھے کیوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں، اور جو گڈ بک میں تھے وہ ان کے ساتھ بھی طواف کر رہے ہوتے تھے، آج بھی وہاں اس حکومت کے اندر بھی ان کو اچھا عہدہ ملا ہوا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جناب خان صاحب کا اپنا فکر اس وقت ختم ہو گئی جب انہیں یہ حقیقت بتائی گئی کہ اس ملک میں جمہوریت والے آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں. اس کے لیے بہترین دروازہ جہانگیر ترین تھا. جب جہانگیر ترین ہی ان کے سے علیحدہ ہو گیا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ اب مزید خان صاحب نہیں چلیں گے. وہ 3 سال 8 مہینے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جب نکاح کیا انہوں نے آخری بشرا بی بی کے ساتھ، اس وقت تو آپ ان کے ساتھ تھے، تو اس دن آپ پاکستان میں نہیں تھے، وہ نکاح آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ ایک بات. جی دوسری بات جو ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا تھا اس ڈیسیجن پہ، اور آج اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا؟ جب شاگردوں کی طرح عمران خان یوں آپ کے سامنے آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی باتیں ان پہ اثر کرتی ہیں. بشرا بیوی سے پہلے ریحام بی بی کا ذکر کر رہے ہیں. جی کر لیں ریحام بی بی کا. ریحام بی بی کے ساتھ جب خان صاحب کا معاملہ ہوا تو وہ نکاح میں نے پڑھایا. اچھا وہ آپ نے پڑھایا تھا. اوکے. اس کے بعد 6 یا 7 محرم کو فون آیا نہیں ملک کا کہ ریحام بی بی کہتی ہیں کہ اس کو اب آن ایئر کریں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا 6 اور 7 محرم کو مفتی عبدالقوی نکاح پڑھانے کے لیے آئے. میں الحمدللہ اہل سنت میں میرا مقام ہے، اہل تشیع میں میرا مقام ہے، میں خانقاہیت والا ہوں، میں شاہ ہست و حسین والا بندہ ہوں، میں کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں، خان صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مفتی سعید صاحب کو بلا لو. یہ پیغام خان صاحب کا تھا؟ نعیم الحق صاحب، نعیم الحق صاحب نے کہا مرحوم نے ہاں پیغام خان صاحب کا 6 اور 7 محرم کو نکاح پڑھا دیں. ہاں. اچھا. میں نے کہا مفتی سعید صاحب. اب مفتی سعید صاحب نے کہا پر ان کو تو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ پڑھے تھے. خان صاحب بھی دستخط کر رہے ہیں، ریحام بی بھی دستخط کر رہی ہے. مفتی صاحب جب آئے واپس، الیکٹرانک میڈیا نے پوچھا ہاں جی. اب بیچارے کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. وہ تو صرف ایک کیا تھا، ٹیلی ویژن کے اوپر آن ایئر یہ دکھانا تھا کہ ابھی نکاح ہو گیا. چلو جی پھر چلا گیا سلسلہ. پھر آیا بشرا بی بی والا. بس ایک بات اس میں ایڈ کر لیں، وہ نکاح بحالت مجبوری تھا، حادثاتی تھا،
یا اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی، بس ہو گیا ریحام خان والا؟ میرا خیال ہے کہ ریحام بی بی کا مقدر ایسا تھا، جو اس کا اخلاق ایسا تھا اوکے کہ ماشاء اللہ ان کے اندر ساری خوبیاں تھیں. تو پھر بشرا بی بی والا جب معاملہ ہوا تو اس وقت میں ملک میں نہیں تھا، شکر ہے ملک سے باہر تھا. شکر ہے، کیوں یار؟ اتنا بڑا نکاح پڑھانا تھا آپ نے، حضرت ہونے والے وزیر اعظم کا نکاح پڑھانا تھا آپ نے. خدا کی قسم اگر میں ہوتا، اچھا، میں خان صاحب کو روتا. کیوں؟ کہ بشرا کے نام کی جو حدت ہے نا، وہ خان صاحب کے لیے ازمائش ہی لائی، اس سے فائدہ نہیں ہوا. اچھا، دیکھیں نا محترمہ کا یہ کہنا جی 1 جنوری کو آپ اگر کر لیں گے مجھ سے نکاح یا شادی تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یعنی اتنا کمزور عقیدے کا شخص میں نے تو عمران خان کو نہیں دیکھا. پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے خلو کا، اس کو 90 دن گزرے بھی ہیں یا نہیں؟ آج تک مصیبت چل رہی ہے نا، چل رہی ہے. پھر تو کسی وقت بھی بشرا بی بی کے نکاح کی میں تائید نہ کرتا اگر خان صاحب مجھے کہتے کہ آپ نکاح پڑھاؤ. بہرحال مفتی سعید صاحب نے پڑھایا، باقی حالات ان کے ذمہ ہیں، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہ عقیدہ اچانک ڈولا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑی نماز کی پابندی بھی اور بڑا ایک مضبوط شخصیت. جی جی جی. اچانک کیا ہوا ایسا؟ خان صاحب کے یہاں 2 چیزیں تھیں میرے تو قائد محترم ہیں. ایک تو کان کے کچے، دوسرا خواتین کے بارے میں بہت زیادہ کمزور. اچھا. تو یہ کہ جو محترمہ ان کے ذہن میں آ جاتی تھیں کہ ان سے نکاح کیا جائے تو پھر اس کے معاملے میں دیر نہیں کرتے تھے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو خواتین ان کے ہاں پہلے ہی زندگی میں آئیں، کیونکہ وہ مسئلہ میں نے ان کو اس وقت تک نہیں بتایا تھا، میں جماعت میں نہیں تھا. میں جب تک جماعت میں رہا ہوں الحمدللہ پھر خان صاحب کسی گناہ کی طرف نہیں گئے، نکاح ہی کی طرف گئے. اچھا، یہ جو عمران خان اور مفتی عبدالقوی جو ہیں، ایک جو قدر مشترک ہے، یہ خواتین جو ہیں وہ کھنچی چلی جاتی ہیں، یہ جو ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اور یہ جو معصومیت آپ کے چہرے پہ بظاہر ہے، اندر سے بھی آپ اتنا ہی معصوم ہیں؟ کیونکہ ان خواتین میں سے کسی کا انٹرویو کرنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا. قندیل بلوچ کی انویسٹیگیشن آپ نے بھگتی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ میں دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ بات دیکھیں کہ کیا قندیل بلوچ میرے پاس چل کے آئی یا میں اس کے پاس گیا؟ کیا اس نے میری ٹوپی پہنی یا میں نے اس کا دوپٹہ اوڑھا؟ کیا اس نے جناب سیلفی اور یہ چیزیں بنائی یا میں نے؟ یعنی یہ یوں کہہ سکتے ہو کہ میں چونکہ صحیح بات کرتا ہوں کہ یہ کراچی ہوٹل کا واقعہ ہے؟ ہاں کراچی. کس نے بھجوایا تھا؟ کوارڈینیشن پہلی کس نے کی تھی؟ ہاں نہیں وہ بتا قندیل کے حوالے سے. میں تھا عالم آن لائن. جی بالکل، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے. یہ جو اپنا ہمارے ایک اور صاحب تھے وہ ابھی موجود ہیں لیکن الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی میں نیوز چینل پہ آ رہا ہوں تو آپ کی وجہ سے میرا پروگرام، ان کے پہلے ہی پروگرام میں بھی آ گیا، ادھر سے قندیل بھی آ گئی. قندیل کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کون تھا. ان سے میں نے مزاح کیا کہ جناب میں رمضان کا چاند دیکھنے آؤں گا تو یہ اور وہ اس طرح کی باتیں ہوں. اس کے بعد وہ بیچاری جب آئی تو اس نے کہا جی میں سرائکی، پھر سرائکی میں باتیں، پھر یہ پھر وہ پھر وہ. آپ اس حقیقت کو دیکھیں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے. کیوں غلطی ہے؟ تو سرائکی بولنا، سرائکی گفتگو، سرائکی یہ، اور اس نے بیچاری نے 3 باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تینوں جرم نہیں بنتی. انہوں نے کہا مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، سفر میں تھا. مفتی صاحب نے جناب میرے ساتھ کوک پی، یہ کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے الکوہل پیا. تیسرا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ سگریٹ پی. اس پر لوگ مسکرا دیے کہ میرا نام بھی مفتی صاحب سگریٹ نہیں پیتے. تو معنی یہ ہے کہ یہ آزمائش بھی ہمارے اوپر اس محترمہ کی طرف سے آئی. حریم شاہ صاحبہ کی طرف والی آزمائش بھی انہی کی طرف سے آئی. وہ رابطہ کر رہی ہیں جی میں حافظ قرآن ہوں، میں جناب کیسے سید بادشاہ ہوں، میں نے دین پڑھا ہے. ہم ذرا نرم ہو گئے بھائی. تیسرے نمبر پہ اوپر اگر کوئی محترمہ دبئی میں یا کہیں جناب جا کے ہمیں جپی ڈال کے ہمارے کان میں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ میرا ظلم ہوا ہے، سب کو میں غلطی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری آپ عظمت کو سلام پیش کریں. وینا ملک کا بھی تھا، وینا ملک کا پروگرام تو اس سے بھی بہت پہلے تھا، لیکن ان کے ساتھ وہی گفتگو ہوئی جس میں وہ رو پڑی. اور الحمدللہ اب ان کے بچے جو ہے وہ حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایک اسی میں ایڈ کر لیں. جی قندیل بلوچ کا ایک آج بھی کلپ بڑا وائرل ہے، جی غالباً کیپٹل ٹی وی کا ہے. وہ انہوں نے بہت پہلے مرحومہ نے کہا کہ اس طرح ایک خاتون ہے، ان کا اصل نام جو ہے نا وہ بشرا ہے، نک نیم پنکی ہے،
وہ جو ہے وہ آئیں گی، خان صاحب اس طرح ایک انگوٹھی پہنیں گے کچھ یا پہن رہے ہیں، اس طرح کا سلسلہ ہوگا، وہ نکاح کریں گی. یہ ساری کہانی قندیل نے ایک پروگرام میں سنائی، مارننگ شو میں نا سر. اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ حادثہ ہو جاتا ہے، اتفاق سے آپ والی ملاقات ہو جاتی ہے، تو چیزیں تھوڑی سی نا مشکوک سی رہیں. ویسے وہ بطور خاتون کیسی تھی؟ میں پہلے تو یہ بات آپ کو بتا دوں، آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے، میرے پاس بھی وہ 2.5-3 گھنٹے رہی نا، جی. تو 1.5-2 گھنٹے یہی سناتی رہی یہ کہانی کہ اس طرح پاک پتن شریف ہے، اسی طرح خاور منی کا ہے، اسی طرح بشرا ہے، اسی طرح فلاں کا جہاز ہے، فلاں جگہ ملاقات ہوتی ہے، فلاں تک کام ہو چکا ہے، فلاں تک، یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائی. اس وقت میرا دل کھٹکا سائی اچھا کہ جیسے یہ مجھے سنا رہی ہے تو اسی طرح باقی جگہ کے اوپر بھی جس طرح کی. تو میں جو کچھ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کے بھائی نے کہا جی میں نے مفتی صاحب کی اس نے ٹوپی پہنی ہے، ایک باعزت آدمی کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس نے بہرحال غیرت کا نام لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو ادارے حساس ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا ہو، اور ہمارے مقدر میں اس لیے آ گئے کہ ہم نے ذرا دیکھنا تھا کہ جیل کیسے ہوتی ہے، یہ دیکھنا تھا کہ جناب تھانہ کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنا تھا کہ دل والا ہسپتال کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنا تھا کہ لاہور میں فرانزک رپورٹ 24 دن کے اندر جناب ہم طوفانی سفر کر کے اور واپس 25ویں دن باعزت بری ہو کے گھر آ گئے. یہ جتنی خواتین ہیں جو پاپولر خواتین ہیں، شوبز کی خواتین کی بات کرتا ہوں، ویسے تو پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ ہوگی، اس کے لیے تو 10 پروگرام چاہیے. آپ شروع ہو جائیں قندیل سے، اس کے بعد آ جائیں آپ حریم شاہ آ جائیں، سندل خٹک آ جائیں، وینا ملک آ جائیں، پھر متیرہ آ جائیں. یہ میں وہ جو جن کو لوگ جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی خاتون جو واقعی وہ کھچاؤ کی وجہ سے آئی ہو ایک اس کیفیت میں، یا ساری صرف جو ہے نا فیم حاصل کرنے کے لیے اور صرف فوٹو نہیں سیشن؟ نہیں نہیں نہیں. یہ بیچاری 3-4 بھی میرے خیال میں فیم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو تینوں چاروں کو نقصان ہی ہوا نا. ایک بیچاری جنت میں چلی گئی جوانی کے اندر، دوسری بیچاری اس وقت جو ہے، اب وہ جو مجھے آخری ان کے رابطے روبتے ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ان کے خامد بھی ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ان بیچاروں کی خواہش تھی کہ مجھے کوئی بچہ ہو جائے، لیکن بہرحال خامد نے اس بات کو نہ مانا. پھر خامد کی طرف سے جو 4 ویڈیوز آئیں وہ سب نے دیکھی، پاؤں کے ساتھ، پھر بالوں کو گھسیٹ کے، بہرحال جو بھی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو مفتی عبدالقوی کا یا کسی اور شخص کا دل دکھائے گا، ان بیچاروں کا انجام تو پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے. بہرحال میں اتنی بات بتا دوں کہ جب میں الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ آتا تھا نا، تو گفتگو میں اچھی کرتا تھا، تو اینکر صاحبہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب ذرا 5-10 منٹ. میں ان سے مذاق کرتا تھا کہ میں ذرا لمبے ٹائم کی دوستی محبت والا ہوں، میں 5-10 منٹ والا نہیں ہوں. تو اس میں پھر جناب ان سے میں پوچھتا تھا، تو ان میں سے اکثر خواتین جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے خلو لی ہے خامد سے، ہماری علیحدگی ہو گئی ہے، ہمارا یہ اور وہ. بہرحال اس صورتحال کے اندر یہ بیچاری جو 2-3 میری زندگی میں آئی نا، انہوں نے بہرحال میرا نقصان شاید کیا ہو، لیکن اپنا نقصان بہت زیادہ کر گئی ہے بیچاری. میں تو وہاں سے گزرتے ہوئے بھی جب اس علاقے سے گزرتا ہوں تو فاتحہ ضرور پڑھ لیتا ہوں محترمہ کے لیے. پھر اب جو حریم شاہ کی کیفیت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اسی طرح اگر زندگی میں یہ 2-3 چیزیں مجھ سے غلط ہوئی ہیں، اور میں مان رہا ہوں، حقیقت پسند ہوں کہ میری غلطی ہے، ایک کو سرائکی سمجھ کے، ایک کو یہ سید زادی سمجھ کے، لیکن میری غلطی تسلیم کرنے کے باوجود میرا معاملہ تو ہو گیا نا اللہ کے ساتھ، لیکن دنیاوی حوالے سے ان دونوں تینوں کو بہت نقصان ہوا ہے. اچھا، یعنی کہ یہ ایک اس سے ہم نے لرن کیا کہ جس نے مفتی قوی کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا. ہم آگے بڑھتے ہیں. حسن پرستی جو ہے وہ تو روز ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، ہر شو میں لوگ ریٹنگ کے لیے نا وہ خواتین کو لے آتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، آپ استفادہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی سے. ایک آپ نے جو ہے وہ الکوہل کے حوالے سے اور شراب کے حوالے سے بات کی، تو وہ جو تھوڑا سا کلیئر کیجئے کہ اسلام میں تو اس کو حرام کہا گیا، اور ایک آج یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کس جگہ کہا گیا، کس موقع پہ کہا گیا. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے نئی نسل کے لیے. دیکھیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. 4 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، اس میں خمر یعنی شراب اور دارو بھی ہے، اور شراب اور دارو کا بالکل واضح بات ہے کہ ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، جی، پلیت ہے،
فجتنبوہ ہو، اس سے بچو۔ میں بھی یہی بات کہوں گا بحیثیت طالب علم کہ خمر کا ایک قطرہ حرام ہے، اس سے آپ لوگ بچیں، یہ عمل شیطان ہے، یہ رجس ہے، پلیت ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب مجھ سے یہ جو 14 اسلامی ممالک کے ہیں لوگ اور ان کا ایک چیمبر آف کامرس ہے، وہ مجھ سے پوچھیں، فارسی میں بھی پوچھیں، اردو میں بھی پوچھیں، وہاں ان کے ساتھ ایک صاحب پاکستانی تھے، اور عربی میں بھی پوچھیں، پھر میں ان کی تحقیق کے لیے یہ جو مری والی فیکٹری ہے وہاں بھی جاؤں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں، تو میں نے تو ایک طالب علمانہ بات کی جی کہ اگر مفتی اعظم اور اردو بولنے والے 2.5 3 4 کروڑ لوگ تمباکو والا پان کھائیں، جس کو مفتی عبدالقوی نے اپنی زندگی کے اندر 5 مرتبہ بطور تجربے کے کھایا، اور 2.5 سے 3 منٹ کے بعد سار بھی گھوم رہا تھا، آنکھوں کے اندر بھی ہر چیز جو آ رہی تھی گھوم رہی تھی، ٹانگوں کی طاقت بھی میری ختم ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر یہ حلال ہے تو پھر یہ جو الکحل ہے، جو الخمر نہیں، یہ کیوں حرام ہے؟ ابھی تک آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے پٹھان 4 ساڑھے 4 5 کروڑ جو پٹھان ہے، اس میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے حضرات، علماء صلحاء، وہ جناب نسوار ادھر بھی رکھ رہے ہیں، ناک میں بھی، یہ بھی میں نے 2 3 دفعہ تجربہ کیا یہاں والے نسوار کا، یہاں والا نہیں، وہ بھی 1.5 2 منٹ کے بعد قے بھی آنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد سر بھی۔ اگر یہ حلال ہے تو پھر اگر حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو مفتی عبدالقوی آج آپ کے پروگرام کے اندر جرأت سے فتویٰ دیتا ہے تمباکو والا پان بھی حرام، نسوار بھی حرام، بھانگ بھی حرام، افیون بھی حرام، چرس بھی حرام، وہ آج کل ویڈ آئی ہوئی ہے وہ بھی حرام، کوکین بھی حرام، آئس بھی حرام، یہ ساری چیزیں چونکہ نشہ آور ہیں اس لیے حرام۔ اب ان میں سے صرف فوکس کر دینا الکوہل کو، اور باقی جو علماء اسلام عام لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو حلال قرار دینا، جبکہ ان 8 چیزوں کے اندر نقصان ہے۔ اور یہ بھی بات عجیب ہے، الکوہل کے اندر آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں، اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جائیں، میں بھی دل کے معاملات میں اور ان کے معاملے میں جاتا ہوں، میرے خود سوسا صاحب بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی ہر دوائی کے اندر 90 سے 99% الکوہل ہے۔ جب آپ اور ہم جاتے تھے نماز پڑھنے، جس زمانے کے اندر یہ کمبخت بیماری آئی ہوئی تھی، وہ بھائی کرونا، یس، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا نہیں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا، آپ جیسے ذہین لوگ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ مفتی عبدالقوی حل کرے گا، ان سے حل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا کیوں ہے؟ مفتی عبدالقوی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو حکیم حاذق، جو ڈاکٹر مسلمان کہے گا وہی فتویٰ ہے مفتی منیب الرحمان کا، اور مفتی عبدالقوی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 5 فٹ تو 5 فٹ کا وقفہ رکھو، 6 فٹ کہہ رہے ہیں 6 فٹ کا رکھو، وہ کہہ رہے ہیں مفتی عبدالقوی جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، الکوہل لگا کے آئے، عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کی زندگی پوری انسانیت کی زندگی ہے، میرا قرآن کہہ رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر وہ نہ کرے، مولوی صاحب نے کام شروع کر دیا تو یہ تو جو کر لے وہ حلال ہے، باقی جناب جو محترم عبدالقوی صاحب کر رہے ہیں، عام انسان کر رہا ہے، یہ ہمارے 14 اسلامی ممالک کے لوگ جناب وہ پی رہے ہیں، کیسا نہیں، یہ حرام ہے۔ وجہ ضابطہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز اگر حرام ہے تو پھر پوری فہرست جاری کرو۔ آپ اگر کہتے ہیں میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، تمباکو والا پان حرام، یہ جو نسوار ہے یہ حرام، فلاں حرام، جو 8 چیزیں میں نے گنی اس کے اندر الکوہل بھی ہے، وہ بھی حرام۔ الکوہل حرام ہو جائے، جو ہمارے 14 اسلامی ممالک والے بیچارے استعمال کر رہے ہیں ووڈکا کے نام کے اوپر، اور وہ بیچارے جناب، اور میں جناب استعمال کر رہا ہوں ہومیوپیتھک دوائی کی صورت میں۔ آج بھی میرے بریف کیس کے اندر 3 دوائیں ہیں، ایک فلاں کے لیے، ایک فلاں کے لیے، ایک دماغ کے لیے، ایک بلڈ پریشر کے لیے، ایک دل کے لیے، 99% اس کے اندر الکوہل ہے۔ اچھا، ایک عام سا تاثر یہ ہے کہ مفتیان جو ہیں اور علماء، ان کے جو مشورے اور ان کے جو نصیحتیں اور ان کے جو سارے ایک مسائل ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، خود پر وہ اپلائی نہیں کرتے، تو آپ اپنے شاگردوں کو اور اپنے نئی نسل کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ووڈکا کا استعمال کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ فتویٰ میں نے دیا تھا ان اسلامی ممالک کے لیے، ٹھیک ہے،
اب جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، جی اگر وہ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کر رہا ہے، وہ پہلے بھی کر رہا تھا، میرے فتوے کے بعد بھی کر رہا ہے، اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، دیکھیں میں حقیقت پسند آدمی ہوں، میں اپنی غلطی کو غلطی سمجھتا ہوں، لیکن اس لحاظ سے خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر طرح کی محفل میں بلایا جاتا ہے اور میں جاتا ہوں، میں کوئی منافقت تو نہیں کر رہا۔ یہ کیا ہے جی ریسٹورنٹ، مفتی صاحب آ رہے ہیں، یہ کیا ہے جی کیفے، مفتی صاحب آ رہے ہیں، یہ کیا ہے کلب، مفتی صاحب آ رہے ہیں، یہ کیا ہے جی ڈسکو کلب، مفتی صاحب آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے میری قوم کیا کر رہی ہے۔ اب تو آپ الکوہل کو بھول جائیں، اسلام آباد اور لاہور کی اعلیٰ ترین محفل میں جہاں قبلہ مفتی صاحب تشریف لے جاتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ بولے نا اس کے اوپر ہر مفتی، انہوں نے صرف فدق پہ، امامت پہ، خلافت پہ، سلوار پہ، ہاتھ باندھنے پہ لڑنا ہے، اور مشروبات کی گفتگو مفتی عبدالقوی نے کرنی ہے، خواتین کے تعلق کی بات مفتی عبدالقوی نے کرنی ہے، اور یہ جو نشہ آور چیزیں ان کے بارے میں مفتی عبدالقوی نے بات کرنی ہے، 3 طلاقوں کے باوجود حلال کو بند کرنا یہ مفتی عبدالقوی کا کام ہے، بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا یہ مفتی عبدالقوی کا کام ہے، یہ کس مرض کا علاج ہے؟ تھوڑا سا واپس آنے کے لیے آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، خاتون کا بنا ہوا سنگل زیادہ اچھا لگتا ہے یا مردانہ بنا ہوا پیگ اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ایک بڑی اعلیٰ بات بتا رہا ہوں، بتائیں۔ ایک ہے سنت، ایک ہے شریعت، ایک ہے فطرت۔ فطرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم، ہائے ہائے ہائے، واہ میرے مفتیان کرام، میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، خدا را انسان بنو، خدا را انسان بنو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، چلو پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ فرمایا جو نظام فطرت تمہیں دیا گیا یہ دین قیم ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج تک تم نے فطرت کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی صرف آپ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ چلو تھوڑا سا مزہ بھی، میں نے کہا ان بیچاروں کا خواتین والا روٹ ہی نہیں ہے، ان کا جو روٹ ہے وہ غیر فطری ہے۔ آج تک آپ نے کسی شیعہ عالم کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ وہ غیر فطری روٹ کی طرف گیا ہے، کیوں؟ اس کے بعد متع ہے۔ مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ 1500 سال پہلے قرآن مجید مجھے عطا کر کے کیا ہے استمتاع۔ یہ سارے مسائل مفتی عبدالقوی نے دیکھنے۔ بات یہ ہے کہ جب فطرت کو آپ، سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہے سنت، دوسری نعمت ہے شریعت، تیسری نعمت فطرت کو شامل کرو مفتیان کرام، ورنہ کہا جائے گا کہ تمہارا کام غیر فطری ہے، تم نسوار کھا رہے ہو یہ غیر فطری ہے، تمباکو والا پان کھا رہے ہو غیر فطری ہے، فلاں مسجد کے حجرے سے فلاں بچہ برآمد ہو رہا ہے یہ غیر فطری ہے۔ مفتی عبدالقوی کی طرح انسان بنو، فطرت والے مفتی بنو۔ کبھی بھابھی نے یا بچوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رنگ و نور جو ہے اس کو تھوڑا سا ذرا کم کریں، یہ رنگینی جو ہے آپ کے اندر اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آئیں، کبھی کیا گلا ہلکا پھلکا اشارتاً؟ یا میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں، اچھا میری اہلیہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن اور عالمہ، والدہ بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو میں راکھی ساونت کے لیے ابھی تک نہیں کیا تو میری والدہ نے مجھے روکا ہے کہ ابھی تک وہ صحیح نہیں آ رہی استخارہ، تو اب میں نے ان سے اجازت آپ کی لی ہے۔ والدہ فی الحال موجود نہیں ماشاءاللہ، وہ تو اللہ انہیں سلامت رکھے، فی الحال وہ راکھی ساونت کو بہو بنانے کے لیے اجازت نہیں دے رہی، آمادہ نہیں ہو رہی، اور آپ انہیں کنونس کر رہے ہیں؟ ہاں میں ان کو ذرا اچھا کیا کہہ کے کنونس کر رہے ہیں؟ کوئی لاجک تو دیتے ہیں، لاجک تو دیتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، ہاں لاجک۔ میں نے ان کو کہا کہ اماں جی میں شادی نہیں کروں گا، نکاح کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اجازت ہوگی تو بیت اللہ میں بیٹھ کے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس طرح، کیونکہ میری قبلہ والدہ صاحبہ ماشاءاللہ مرکز ہے نا، ادھر ترین ادھر خاکوانی، وہ ساری خواتین آتی ہیں نا، تو وہ سونے سنگھ والوں سارا بھرینجا قوی صاحب راکھی سہمت نال پہ پڑھنیندے وہ اماں جی کو بتا کے جاتی ہے، اماں جی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں۔ اب میں نے ان کی جب مٹھیاں بڑھنی شروع کی ہیں، اب وہ بھی عمرے پہ تشریف لے گئی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ شادی نہیں ہوگی، نکاح ہوگا، پہلی بات، دوسری بیت اللہ میں ہوگی، تیسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے نکاح کے بعد کیونکہ وہ میری عزت ہوگی تو ہر معاملے میں
سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک انشاءاللہ نام فاطمہ کی برکت سے اور مفتی عبدالقوی صاحب کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو شریعت میں نظر آئے گی اور فطرت میں نظر آئے گی۔ چلو دیکھو اب جا جو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ نام راکھی کوی ہوگا یا کچھ نام سوچا ہے آپ نے؟ نہ، ان کے پہلے ایک نکاح ہوا تھا عادل درانی سے، ان کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا فاطمہ ہے۔ اور میں ان سے مذاق کرتا ہوں کہ جب مجھے وضو ہوگا تو میں فاطمہ کہوں گا، اور جب مجھے وضو نہیں ہوگا تو پھر راکھی صاحب۔ اس کے اوپر آپ کو ایک، جب راکھی صاحبہ نے کہا نا کہ مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے، اچھا، تو میں نے یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہی، ان کے زی ٹی وی پہ فلاں فلاں پہ آئی، تو پر وہاں کے 3 شعراء نے میرے سرائکی علاقے میں بھی، ان میں سے ایک مصرع مجھے یاد ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ جی پلیز۔ تو راکھی صاحبہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنو یا راکھی ساونت بنو، مفتی کوی صاحب کی جیون ساتھی بنو۔ واہ۔ تو بہرحال دیکھ رہے ہیں حالات، اب میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ یعنی کہ ایک آپ مارکا سر کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ جب کوئی محترمہ، اور ہو بھی ایسی محترمہ جو مجھے اللہ کے گھر میں مانگے، پھر شکل صورت ہر چیز اچھی ہو، میں کیوں انکار کروں؟ میری طرف سے انکار نہیں ہے، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے۔ اور اس کے ولیمے پہ، اس والے نکاح کے ولیمے پہ قوالی کون کرے گا؟ 5 لوگوں کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ پہلے دن ولیمہ، اگر اتوار والے دن ہماری جناب ہو گیا، نکاح ہو گیا، پیر کو ولیمہ، منگل کو ولیمہ، بدھ کو ولیمہ، خمیس کو ولیمہ، جمعے کو ولیمہ۔ ولیمہ تقریبات، یعنی شادی تقریبات چل رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ایک نے تو کہا ہے کہ جناب میری اپنا شارجہ میں اور دبئی میں سونے کی دکانیں ہیں، 5 اس کو لے کے اور جو پہننا چاہے۔ کمال ہو گیا، شاپنگ کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا سر۔ ہو گیا۔ ایک ہمارے ذمہ دار ہیں ملتان کے اندر، ان کا تو پروگرام ہے، انہوں نے کہا کہ 5 مربع زمین مفتی صاحب کے توسط سے ہم راکھی ساونت صاحب کو نام دے رہے ہیں اور الاٹ کرتے ہیں۔ ہنی مون کون سے ملک میں ہے؟ وہ بھی ہنی مون کے لیے بھی انتظام ہو چکا ہے۔ نہ جاپان۔ جاپان میں؟ وجہ جاپان کا کیوں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جاپان میں میرے 2-4 دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بس 1 دن نکاح، 5 دن ولیمہ، 7ویں دن جناب آپ کی ٹکٹ اور راکھی کی جناب جاپان کے لیے مقرر، اور 15 دن کے لیے آپ جاپان آ جائیں۔ کمال ہے، ہماری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارکباد۔ آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اپنے حکیم آپ خود ہی ہیں یا آپ کا حکیم ہے کوئی؟ ایک بات یاد رکھیں جی، مسکراتے رہیں، خوراک اچھی کھائیں، اعتدال کے ساتھ اپنے نظام میں زندگی میں لے آئیں، اور جو چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں وہ میرے نبی رحمت بھی بتا کے گئے ہیں، کھجور ہو، دودھ ہو، شہد ہو، مغزیات ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جناب دل کے اوپر کسی قسم کا بوجھ لے کے نہ آئیں، بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، شوگر بھی نہیں ہوگی، چاول اور جناب کیسے ہیں اپنا یہ روٹی اس زمانے میں کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اللہ نے جو دیے ہوئے، پچھلے دنوں اللہ خوش رکھے ہمارے ایک دوست ہیں جام صاحب، انہوں نے 12 کے قریب تتر بھیج دیے مجھے، اور کالے تتر۔ اب جب مفتی صاحب کالے تتر کھائیں گے تو اس کے بعد تتر بولیں گے تو صحیح نا۔ اچھا، ایک آخر میں جو ہے وہ یہ اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیں، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، آپ جن حلقوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیل سے باہر آئیں گے؟ کب تک آئیں گے؟ اور ان کا اس ملک میں مستقبل میں کبھی اقتدار ہے باقی؟ دیکھیں جی، قائد محترم کا جیل سے باہر آنا اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کو پابند کر دیا جائے ان کا جو بنی گالا والا گھر ہے، ورنہ اس کے علاوہ جیل ہی میں رہیں گے۔ پہلی بات، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جس دن فوت ہوں گے جنازہ بڑا ہوگا۔ تیسرا، اب جن حالات پر ہمیں حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب لے کے گئے ہیں، اب خان صاحب کو لے کے آنا، پھر ان کو منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم بنانا، وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری دعا یہی ہے، وادن جتھا پیر اتھا ہی خیر، اڈیالہ جیل میں رہیں، سکون سے رہیں۔ میں تو ان کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرح سلو کر لیں۔ سلو کرنے سے امام حسن مجتبیٰ کی عزت میں، عظمت میں، مقبولیت میں، تسخیر میں رئی برابر بھی کمی نہیں آئی، اور جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا
ان کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ خان صاحب آج اگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کر کے سلوک کر لیتے ہیں، یہ ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ میں ان سے زیادہ اپنے ایم پی ایز کو دیکھ رہا ہوں، ایم این ایز کو دیکھ رہا ہوں، سینیٹرز کو دیکھ رہا ہوں، اور عہدیداروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیچارے جس طرح ذلت و مسکنت اور رسوائی کے بابوں سے گزر رہے ہیں، ان میں خواتین کو دیکھ رہا ہوں جو بیچاری فلاں بی بی فلاں بی بی فلاں بی بی فلاں بی بی، اور کس طریقے پہ ان کو بے دردی کے ساتھ اٹھا کے پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال میں خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ خدا را آپ اڈیالہ میں رہیں، اپنے گھر میں، سب جیل میں رہیں، فوت ہونے تک اب صبر کریں، حوصلہ کریں۔ 3 سال 8 مہینے کا آپ نے مزہ چکھ لیا ہے، اب پاکستان کے اقتدار میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا، آج کوشش کی ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی اور جاننے کی جو اس سے قبل شاید کسی انٹرویو میں انہوں نے بیان نہیں کیے۔ ہم نے ان کا بچپن بھی ان سے جانا، ان کی جوانی بھی جانی، ان کی تعلیم کے متعلق، گھر کا ماحول، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاست پر بھی انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور خاص طور پر بانی چیئرمین کے حوالے سے آج انہوں نے اپنی اوپینین دے دی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب ان کا کوئی رول باقی نہیں رہا۔ مفتی عبدالقوی اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔